کبھی کبھی ہم اپنے ہاتھوں سے وہ کام کر بیٹھتے ہیں کہ ساری زندگی پچھتانے کے سوا اور کچھ نہیں رہتا۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی ہوا۔ شادی کے 2 سال کے بعد ہمارے یہاں خوشی ہونے والی تھی اور اس خوشی کے لیے ہم بہت زیادہ ترس رہے تھے، کیونکہ شادی ہونے کے ساتھ میں ہر لڑکی کو یہ لگتا ہے کہ بس میں ماں بن جاؤں اور میرا پریوار بن جائے۔ ہسبینڈ کو بھی کہیں نہ کہیں لگتا ہے۔ میرے ہسبینڈ مجھ سے بہت خوش تھے۔ ہمارا ایک چھوٹا سا پریوار تھا، بہت خوشیوں بھرا تھا۔ میری ساس نہیں تھی پر نندے تھی جو کہ بہت پیاری تھی، بہنوں کی طرح مجھے پیار کرتی تھی۔ مجھے ساری چیزیں وہی بتاتی تھی، کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، ڈاکٹروں میں لے جانا لانا، کیونکہ میرے اندر کچھ ایسی پریشانیاں ہو گئی تھیں جس کی وجہ سے میں ماں نہیں بن پا رہی تھی۔ میرے ہسبینڈ کو بچوں سے بہت زیادہ پیار تھا، تو وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ ہم جلدی سے جلدی ممی پاپا بن جائیں، اور اس کے لیے میں نے بہت محنت کی، بہت بھاگ دوڑ کی، بہت ڈاکٹروں کو دکھایا، اور پھر اس کے بعد میں پتہ چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ وہ 9 مہینے کا عرصہ جو تھا میری زندگی میں پھر ایسے آیا جیسے ایک بہار آتی ہے ایک لڑکی کی زندگی میں، اور میرے ہسبینڈ اور میرے گھر والے مجھے بہت پیار کرتے تھے، بہت دیکھ بھال کرتے تھے۔ اتنے ٹائم کے بعد مجھے ایسا لگ رہا تھا نا ماں بننے والی ہوں میں، بس کہیں نہ کہیں کوئی دشمن ایسا چھپا بیٹھا تھا جو تاک لگائے بیٹھا تھا کہ اس کی خوشیوں کو کیسے نظر لگاؤں۔ میری جب شادی ہوئی تھی اسی ٹائم سے میری بہن کہا کرتی تھی کہ ایسا ہسبینڈ مجھے بھی ملنا چاہیے، جیجو تمہیں بہت پیار کرتے ہیں، اور وہ اکثر میرے گھر آنے کے بہانے ڈھونڈتی، مجھ سے کہتی میرا بھی دل نہیں لگ رہا، مجھے گھر اپنے ساتھ لے چلو، اور میں اسے پیار سے گھر لے آتی۔ میرے ہسبینڈ کے پاس بیٹھ کے گھنٹوں باتیں کرتی، کھیلتی، باتیں، ہنسی مذاق، یہی سب کچھ چلتا رہتا تھا، اور میں بے فکر تھی کہ نہیں جیجا سالی ہے، آخر ایسا تو نہیں ہوتا۔ مجھے میری نندے کہتی تھی کہ آپ کی بہن بہت زیادہ کلوز ہے، بھابھی دھیان رکھا کرو، اچھی بات نہیں ہے، وہ کنواری بچی ہے۔ مجھے اس کی وہ بات بری لگتی، میں کہتی ایسے مت کہو میری بہن کو، میری بہن بہت اچھی ہے۔ اکثر یہ باتیں ہوتی ہیں اور نندوں کی باتیں تو بری لگتی ہیں، لیکن بس میں نے نظر انداز کرا، ہر چیز کو میں نظر انداز کرتی۔ شادی سے لے کے اب تک میرے ہسبینڈ ہے نا جو بھی چیز لاتے 2 لاتے، ایک میری بہن کے لیے اور ایک میرے لیے۔ مجھے نہیں پتا تھا کب سے ان دونوں میں آپس میں بات چیت چل رہی ہے، کب سے یہ دونوں ایک دوسرے کو چاہنے لگے ہیں۔ میں تو اسی بے فکری میں رہی کہ میرے ہسبینڈ مجھے بہت پیار کرتے ہیں۔ شادی کے بعد سے ہی میری بہن میرے یہاں پر آ کے رکا کرتی اور گھنٹوں باتیں کرتے آپس میں، فون بھی آتا تو وہ گھنٹوں ہنسی مذاق کرتے، اور میں بھی ان کے ساتھ میں ہنستی کہ نہیں میری بہن اپنے جیجا کو عزت دے رہی ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس بات کے پیچھے، اس عزت کے پیچھے کیا چل رہا ہے۔ مجھے کئی بار میری امی نے بھی منع کرا کہ تم بار بار اسے اپنے گھر مت لے کے جایا کرو، سسرال کی بات ہے، کسی کو برا لگا تو کیا ہوگا، لیکن میں نہ مانی۔ اور پھر اس کے بعد میں ماں بننے والی تھی تو میری بہن نے مجھ سے کہا کہ تمہیں تو ڈاکٹر نے بیڈ ریسٹ بتایا ہے، اب بھی تم بیڈ ریسٹ کرو اور میں گھر پہ آ جاؤں گی، ویسے بھی میں آ ہی جایا کرتی تھی اور اس بار ذرا لمبے ٹائم کے لیے آ جاؤں گی۔ میں بہت خوش ہوئی، میں نے کہا میری بہن میرا کتنا خیال رکھتی ہے، کتنا دھیان رکھتی ہے وہ میرا، اور میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے تم آ جاؤ، اور میں خود اس کے گھر پہ گئی، یعنی کہ اپنے میکے گئی، اور میں نے امی سے کہا کہ امی مجھے ڈاکٹر نے بیڈ ریسٹ کہا ہے اور میں اس کو لینے آئی ہوں۔ تو امی نے مجھے منع کرا، امی نے کہا نہیں یہ بات ٹھیک نہیں ہے، تمہارے یہاں پہ اس طرح سے بھیجنا مجھے صحیح نہیں لگ رہا، پر میں نہ مانی اور میں اپنی بہن کو اپنے گھر لے آئی، اور یہ کہہ کر لائی کہ جب میرے یہاں خوشی ہو جائے گی اس کے 1.25 مہینے کے بعد ہم دونوں بہنیں ساتھ اکٹھی ہو کے آئیں گی۔ بس اس طرح سے میں اپنی بہن کو لے آئی، میرا 5واں مہینہ چل رہا تھا اور میری بہن میرے گھر آ گئی۔ وہ دن شاید میں نے غلطی کری، میں ساتھ نہ لاتی، وہ وقت میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ بڑی خوشی خوشی ارمانوں کے ساتھ لے کر آئی تھی، اور بس وقت گزرتا رہا، وہ پورا دن گھر کا کام کرتی اور شام کے ٹائم پہ اپنی جیجا کے لیے اچھی اچھی چیزیں بناتی تاکہ وہ خوش ہو جائیں، کھانے کے بعد اس کی تعریف کرے، اور ایسا ہی ہوتا تھا کیونکہ میں تو اٹھ بیٹھ نہیں سکتی تھی، مجھے تو منع کر دیا تھا ڈاکٹر نے، اور وہ اچھی اچھی چیز بناتی اور کوئی نہ کوئی ایسی ریسیپی بناتی جس کی تعریف میرے ہسبینڈ کرے بغیر رکتے نہیں، اور میں بھی بہت خوش ہوتی۔ اس بیچ میں میری نندوں کا بھی آنا جانا لگا ہوا تھا، میری نندی بھی خوش ہو جاتی جب وہ آتی اور کہتی کہ کاش
ہمارے ایک اور بھائی ہوتا تو ہم اسے بھی بیاہ کے یہیں لے آتے۔ اور یہ ساری چیزیں میری بہن سنتی اور مسکراتی اور کہتی کہ تو کیا ہو گیا، اب میں جیجا سے شادی کر لوں؟ تو سب ہنسنے لگتے۔ ہم سب مذاق میں لے رہے تھے اس بات کو، اور مجھے نہیں پتہ تھا کہ کب ان کے اندر ہی اندر پیار پنپنے لگا۔ میرے ہسبینڈ اکثر کھیلنے میں بیٹھ جاتے ہیں اور گیم کھیلتے ہیں، کچھ اس طرح کی گیم کھیلتے ہیں جس میں ان کی ہنسی کی آوازیں کمرے میں آتی، لیکن میں باہر آ کے کیا کرتی، کیونکہ میں تو کھیل نہیں سکتی تھی، میں زیادہ ہنس نہیں سکتی تھی، مجھے تو منع کرا تھا ڈاکٹر نے، اور میں کمرے میں ہی لیٹی رہتی اور اپنی تنہائی سے باتیں کرتی، زیادہ کرتی، فون دیکھ لیتی، اور ان کی ہنسنے کی بولنے کی آوازیں میرے کان میں آتی رہتی۔ بس اس طرح سے وقت گزرتا رہا۔ کئی بار میں نے رات میں بھی نوٹس کرا کہ میرے ہسبینڈ کمرے سے غائب رہتے، تو میں سوچتی شاید پانی وغیرہ پینے گئے ہوں گے۔ میری بہن الگ روم میں سوتی تھی، اس نے مجھے کہہ دیا تھا کہ نہیں، وہاں آپ اور جیجا جی ہو، میں اپنے الگ روم میں سوؤں گی۔ میں بھی بے فکر تھی کہ اس کا تو روم الگ ہے، اندر سے کڑی وغیرہ لگا کر سو جاتی ہے، کیونکہ پورا دن کی تھکی رہتی ہے، پورا دن کام کرتی ہے، اور اس طرح سے میرے ہسبینڈ رات اس کے یہاں پر گزارنے لگے۔ مجھے ایک بار بھی نہیں پتہ چلنے دیا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں۔ وقت گزرا اور اس کے بعد 9 مہینے کے بعد میری ایک دن اچانک طبیعت خراب ہوئی اور ڈیلیوری کا ٹائم نزدیک تھا۔ ہر جگہ پہ وہ میرے ساتھ رہی، ہر جگہ میرے ساتھ جاتی آتی، کبھی شک ہی نہیں ہونے دیا کہ ہاں ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک گھر میں 2 بہنوں کا نکاح ایک دوسرے سے کرانا حرام ہے، تو پھر ایسے کیسے ہوا؟ میری یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ انہوں نے چپ کے نکاح بھی کر لیا، اور مجھے یہ بھی نہیں پتہ چلا کہ انہوں نے نکاح بھی کر رکھا ہے۔ جب میری ڈیلیوری کا ٹائم نزدیک آیا، مجھے ڈاکٹر کے یہاں پہ بھی وہ لے کر گئے ساتھ میں، اور وہاں میں نے ایک پیارے سے بیٹے کو جنم دیا۔ بیٹے کو دیکھ کے میں سب بھول گئی، دنیا بھول گئی، اور بس یہ لگا کہ میری گود اللہ نے بھر دی۔ اتنے ٹائم سے میں ترس رہی تھی، اس معصوم کو گود میں لے کے میں بہت خوش ہوئی، میرے ہسبینڈ بھی بہت خوش ہوئے، اور میری بہن بھی خوش دکھائی ہی رہی تھی، پتہ نہیں خوش تھی یا نہیں میں نہیں جانتی، لیکن مجھے تو نارمل ہی لگ رہا تھا سب۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہم سب چیزیں کہتے ہیں نا بدل جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد میں ہاسپٹل سے گھر آئی، اس نے میرا وہاں پہ بھی بہت دھیان دیا، اور 1.25 مہینے کے بعد ہمیں دونوں کو امی کے گھر اکٹھے جانا تھا۔ تو میرے ہسبینڈ نے کہا کہ تم 1.25 مہینے کے بعد میں امی کے گھر چلی جاؤ، یہ یہاں ہی رہے گی، کیونکہ میرا کھانے کا کون خیال رکھے گا؟ میں نے کہا یہ اکیلی یہاں کیسے رہے گی؟ اس دن مجھے شک ہوا۔ اس دن میں نے ان سے پوچھا کہ ایسے کیسے کہہ رہے ہو تم، کیونکہ کبھی ایسا ہوا ہی نہیں، اور مجھے کچھ محسوس تو ہو ہی رہا تھا پہلے سے ہی، اب زیادہ محسوس ہونے لگا۔ پھر انہوں نے مجھے کہا کہ میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں، اور کوئی بات نہیں، اگر لے جانا چاہتی تو لے جاؤ، لیکن میں مجبور ہو گئی، اور میں اس کو وہیں پر چھوڑ کے امی کے پاس آ گئی۔ امی نے مجھے بہت برا بھلا کہا، اور کہا کہ جوان بچی کو وہاں چھوڑ کر آئی ہو، کوئی ساتھ میں نہیں ہے، ساس نہیں ہے، تمہاری نندیں وہاں نہیں ہیں، ایسے کیسے چھوڑ سکتی ہو، اور ابھی لے کر آؤ۔ ابو گئے اور ابو جا کے اس کو لے کر آئے، بس یہاں سے بات بگڑنی شروع ہو گئی۔ ابو نے اس کو ڈانٹا اور کہا کہ ایسے کیسے رک سکتی ہو تم۔ میرے ہسبینڈ کو وہ بات اتنی بری لگی کہ انہوں نے مجھے امی کے یہاں پر 6 مہینے تک ایسے ہی چھوڑ دیا، اور مجھے فون پہ بہت لڑائی کری، اور کہا تم نے ہی کہا ہوگا کچھ نہ کچھ، کیونکہ تمہارا تو موڈ پہلے ہی خراب تھا، تم اسے رکھنا ہی نہیں چاہتی تھی، جب تک کام کرنا تھا کرایا، اور اب تم لے گئی ہو۔ اور پھر اس کے بعد بات کھلنی شروع ہو گئی۔ ابو کے کسی دوست نے بتایا کہ تمہاری بیٹی نے تمہارے داماد سے نکاح کر لیا ہے، چھوٹی والی نے، اور اس چیز کا ہمیں پتہ چل چکا ہے۔ ابو نے جب اس کو مارا اور کہا کہ یہ بات سچ ہے کیا، تو پھر اس نے ہاں کہہ دی۔ اس دن جیسے ہی اس نے یہ بات کہی اور میرے ہسبینڈ کو بھی پتہ چلا کہ یہ بات کھلتی جا رہی ہے، تو مانو میری تو دنیا ہی اجڑ گئی، میری آنکھوں میں چکر آنے لگے، اور یہ لگا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، جس پہ اتنا بھروسہ کیا، جسے اتنے پیار سے لے کے گئی اپنے گھر، وہی سوتن بن کے بیٹھ گئی۔ آخر کار ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ جب میرے ابو نے بات کری، امی نے بات کری، تو اس نے کہا میرے ہسبینڈ نے، کیا ایک گھر میں 2 بہنیں نہیں رہ سکتی ہیں؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، دونوں بہنیں ایک ساتھ رہیں گی، اور ان دونوں سے ہی میرا گھر آباد رہے گا، اور میرا دل خوش ہے اس سے، اور میں چاہتا بھی تھا کہ اس سے میرا نکاح ہو، لیکن تم نے بڑی بیٹی سے کر دیا۔ ابو کی اور ان کی بہت لڑائی جھگڑے ہوئے، میری بھی بہت بات ہوئی، پر اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلا، مجھے آخر کار طلاق دے دی گئی، بہن بنا کے لے گئی تھی، سوتن بن کے بیٹھ گئی۔ مجھے میری امی کے گھر چھوڑ دیا گیا، اور میری بہن اپنی
میرے ہسبینڈ کے ساتھ رہنے لگی۔ یہ زندگی کی سچائی اگر کسی بھی لڑکی کے ساتھ گزر رہی ہوگی تو وہ احساس کر سکتی ہے کہ آج بھی ایسا دور ہے اور ایسا ہوتا ہے۔ ہم بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں ساری چیزوں پہ۔ میں نے بھی نظر انداز کرا اور بھروسہ کرا، میرے بھروسے کو دیکھو کیسا توڑا۔ اس طرح سے زندگی کے اندر طوفان آیا کہ آج تک بھی نہیں سنبھل پائی۔ اب میں کیا کروں اور کہاں جاؤں، میری خود سمجھ میں نہیں آتا۔